والدہ بھی گھر پہ نہیں ہوتی نا, بچے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے, والدہ آتی ہے سب بچے ٹھیک انسان ہو جاتے ہیں. آج آنے دو خان صاحب کو, انشاءاللہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں تو آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا نا سب کچھ. قانون اور انصاف کو دیکھا جائے گا تو انشاءاللہ خان صاحب بری ہوں گے, لیکن اگر سیاسی چیزوں کو دیکھا جائے گا تو پھر مشکل ہے کہنا. یہی ہائی کورٹ ہے جو الیکشن سے پہلے انصاف نہیں دے رہی تھی انہی کیسز میں, مطلب ڈیلے کر رہی تھی, تو کیا سمجھتی ہیں آپ تحریک انصاف کو کتنی امید ہے؟ دیکھیے اب اداروں کی یہ اپنی کمزوری ہے کہ انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم اداروں کو اب ادارے کی نظر سے نہیں, جج اور انسان کی نظر سے دیکھیں. اسی ہائی کورٹ سے میرا اور شہریار افریدی کے ساتھ جس قسم کا انصاف ہوا ہے, میرے تو خیر چھوٹا سا مسئلہ تھا, شہریار بیچارے کے ساتھ تو ایک حد درجے کا ظلم اور زیادتی اس کے بچوں کے ساتھ, اس کی بیوی کے ساتھ, اس کی بیٹیوں کے ساتھ اسی عدالت نے ہمیں دی تھی. تو دیکھیں اگر ہمیں ٹھیک ہے پاکستان میں سارے مسلمان نہیں ہیں لیکن زیادہ تر ہم مسلمان ہیں, اور ہمیں نا امیدی کی تو اجازت ہی دین نہیں دیتا. رمضان کا مہینہ بھی ہے لیکن کیونکہ ایکسپیرینس ان لوگوں سے ذرا تلخ ہو چکا ہے تو ہم صرف امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی بہتری ہو. خان صاحب کی زندگی تو ہمیں چاہیے, ساتھ ساتھ میں پاکستان کی بہتری, کیونکہ یہ بیچارہ پاکستان, مطلب خان صاحب نے کتنی دفعہ میں نے بولا ہے, ہم سب نے کتنا 100 سال زندہ رہ لیں گے, اس سے زیادہ تو کوئی زندہ نہیں رہتا, بٹ اس ملک میں تو تا قیامت رہنا ہے انشاءاللہ, تو کیوں اس کا کوئی نقصان کرے. میاں صاحب آخری رمضان کے عشرے میں واپس جا رہے ہیں اور سعودیہ سے ہوتے وہ لندن جائیں گے, تو کیا کہیں گی؟ کیا کہوں جی, ماشاءاللہ یار زندگیاں سب کی, ادھر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ادھر لوگ ممرے کریں, کیا کو کسی پہ اس طرح تنقید نہیں کرنی چاہیے. جب آپ کی تقریر شروع ہوتی ہے تو آپ کا اسپیکر بند کر دیا جاتا ہے, اپوزیشن لیڈر کا بند کر دیا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریریں جو ہوتی ہیں وہ وطن کے مخالف ہوتی ہیں. دیکھیے پی ڈی ایم وطن نہیں ہے ہمارا, نواز شریف پاکستان نہیں ہے, زرداری پاکستان نہیں ہے. یہ غلطی جنرل مشرف نے بھی کی تھی, اس نے ایک دفعہ ایک میٹنگ میں کہا تھا آئی ایم پاکستان, ایسا کوئی نہیں ہوتا. جو ہمارا اسٹیٹ ہے, جو ہماری ریاست ہے, وہ عوام پاکستان ہے, اور یہ لوگ کہیں سے بھی عوام میں نہیں آتے, تو خواص سے بھی بہت اوپر ہیں, تو اپنے اپنے جہاز ہے تو گاڑیوں میں جاتے بھی کہیں نہیں ہیں. سو معذرت کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم پی ٹی آئی اور عمران خان اور میرے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ ظلم پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب ابھی آخری عشرے میں باہر جانے والا ہے. دوسرا یہ کہ نواز شریف نے ایک بیان بھی دیا ہے کہ جو ملک ہے مزید ڈیفالٹ اور مہنگائی کی طرف جا رہا ہے, مہنگائی کے طوفان, حالانکہ گورنمنٹ ان کی اپنی ہے, تو کیا وجہ ہے یہ پھر سے کامنٹ دینا شروع ہو گئے؟ گورنمنٹ تو جو ان کی اپنی نہیں ہے, وہ تو ایک دفعہ مریم نواز نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم حکمران خاندان ہیں, تو وہ بات تو سچی ہو گئی. بیٹی چیف منسٹر ہو گئی اور باپ وہ ہو گیا پرائم منسٹر ہو گیا, تو مطلب اب کیسے چلے گا. میم مریم نواز کی حکومت کیسے دیکھتی ہیں, کوئی بہتری آئے گی پنجاب میں یا وہی والے؟ پتہ نہیں, مشکل لگ رہا ہے. میں تو ابھی آٹے کی ڈسٹریبیوشن دیکھی ہے, راشن کی ڈسٹریبیوشن دیکھی ہے, لوگوں سے شارٹس لے رہے ہیں, ویڈیو پہ آڈیو پہ تھکے پڑ رہے ہیں, بےزتی کر رہے ہیں اس مہینے میں لوگ. اللہ کرے کہ لوگوں کا بہتر, مطلب میں کیوں کسی کے راشن کا یا کسی کی فری پیٹرول کا, فری بجلی کی دشمن ہوں گی, بٹ انہوں نے وعدہ تو کیا تھا کہ 300 یونٹ بجلی فری دیں گے. لیا جائے گا, گرفتاریاں ہوں گی, تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے, پہلے بھی ہوئی ہیں, آئندہ بھی ہوں گی, جو ہم تو پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. ایک جانب سے مفاہمت کی پیشکش کر رہے ہیں, لیکن اب انہوں نے اندیا دے دیا ہے کہ جو بھی احتجاج کرے گا یا دھرنا دے گا اریسٹ کر لیے جائیں گے. تو اس سچویشن میں آپ لوگوں سے مفاہمت کی توقع وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ کریں, ہم نے تو مفاہمت کی بات ہی نہیں کی, ہم ہم نے تو انصاف کی بات کی کہ پہلے ہمارا کھویا چرایا ہوا مینڈیٹ واپس دیں, پھر آپ ہمیں خان صاحب اور ہمارے جتنے بھی گناہ قیدی ہیں جیلوں سے ان کو نکال کے دیں, اس کے بعد مفاہمت کی بات ہوگی. ایسے تو نہیں ہو کہ ہمارے سر پہ جوتا رکھ کے آپ کہو کہ مفاہمت کرو. ظلم کرنا ان کو کون روک سکتا ہے, ان کو پہلے کس نے روکا ہے؟ ہم سے ایک دفعہ جب واپس نہیں ہاتھ اٹھایا, نہ 25 مئی کو نہ 9 مئی کو. ہمارے بچے شہید کر دیے, ہماری عورتیں جیلوں میں رول رہی ہیں, معذور لوگوں کو مار دیا, کیا کہ ہم لوگوں نے نہیں کیا. دیکھیں اب کوئی ڈرنے والا نہیں ہے, وہ ڈر والا ماحول ختم ہو گیا. جس نے 10 چپیڑے کھائی ہیں 100 کھا لے گا, جس 100 کھائی اس کو یہ مار دیں گے. ان کے لیے تو قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ جلسہ آپ کرنے جا رہے تھے 23 مارچ کو, اب وہ جلسہ آپ نے آگے کر دیا, کوئی پریشر تھا, کیا وجہ؟ نہیں, ہم نے اجازت مانگی ہوئی ہے اسلام آباد میں 3 جگہات پہ 23 اور 24 مارچ کو. انشاءاللہ مل جاتی ہے تو بہت اچھا ہوگا, نہیں ہوگا تو 30 پہ. اب میرے پاس وہ کاغذ آپ کو میں دے دیتی ہوں, 3 ڈفرنٹ مقاموں پہ, F9 پارک میں بھی, ڈی چوک میں بھی, جہاں میں ہمیں جگہ مل جائے. اگر نہیں مل گئی اگین انصاف کی بات کرتے تو ان کو تو اندر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن اللہ کرے سائفر کیس آج انشاءاللہ اس کی ہیئرنگ ختم ہو رہی ہے, تو پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ نکلیں گے, اللہ کرے رمضان کا اینڈ ہو, اللہ کرے عید ہو, لیکن قانونی طریقے سے. اگر جلسے کی اجازت نہیں ملتی آپ کو, جی 30 پہ بھی نہیں ملتی, پھر کیا کے پی میں کریں گے؟ پھر یہ مجبور کرے نا, یہ پاکستان کو پنجابستان اور اسلام آبادستان تو نہ بنائے نا, یہ سب کا پاکستان ہے. جس خان نے اتنی مشکل سے اس قوم کو جوڑا ہے, پٹھان, پنجابی, گلگتی, سندھی, ان چیزوں سے نکال کے اہل شیعہ, اہل سنہ, سب کو ایک قوم بنایا ہے. یہ واپس توڑنے جا رہے ہیں, توڑنے تو ہم دیں گے نہیں. کونسل اور آپ کے درمیان جو ایک کلیش آیا تھا ریزرو سیٹوں کو لے کے, تو وہ ختم ہو گیا, آپ کی اجلاس اس کے بعد ہوا ہے, حامد رضا صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. جی بچے کلیش کوئی نہیں ہے. دیکھیے میں کل بھی بات بتائی تھی کہ اگر آپ سنیں اتحاد کونسل سے
یا کرسچین اتحاد کونسل سے یا ہندو اتحاد کونسل سے بھی کرتے ہیں نا پی ٹی آئی، انہوں نے ہمیں 0 ریزرو سیٹیں دینی تھی، پہلے سے پلان تھا کہ پی ٹی آئی کو ہرانا ہے، خان پہ کانٹا لگانا ہے، یہ ایسی محض باتیں ہیں۔ اپنے صوبے میں احتجاج کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہاں کی عوام نے تو آپ پہ اعتماد کا اظہار کیا، تو وہاں احتجاج کر کے آپ کس کو پیغام دے رہی ہیں؟ نہیں تو اگر یہاں اجازت نہیں دیں گے، پنجاب میں نہیں دیں گے، سندھ میں نہیں دیں گے، اسلام آباد میں نہیں دیں گے، تو اپنے ورکر کو گھر سے نکالو، اس کو مارے پیٹے، اس کا خون چوسے، کیوں میں اجازت دوں؟ ان کو اریسٹ کریں، غلط بات ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پھر بھی کر لیں گے اگر اجازت دیں۔ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب تو ماشاءاللہ ہمارے ایک ہے نا دبنگ سے، اور ان کے ساتھ لوگ ڈرتے بھی ہیں، اور وہ جو ہے ایک لیڈر ہے، وہ خود ہی سامنے آتا ہے، وہ ورکر کو آگے نہیں کرتا کہ ورکر مار کھائے اور یہ اندر چھپ جائے، تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ میم پھر کیوں ان کے خلاف جو ہے پارٹی کے اندر سے جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے؟ بچے ہوتا ہے جب والدہ بھی گھر پہ نہیں ہوتی نا، بچے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے، والدہ آتی ہے سب بچے ٹھیک انسان ہو جاتے ہیں۔ آج آنے دو خان صاحب کو، انشاءاللہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے، خان صاحب ہاں تو آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا نا سب کچھ۔